چلیں آپ کو لے چلتے ہیں سال 1922 میں۔ ذرا سوچئے، ایک مقبرہ جو پچھلے 3000 سال سے بند تھا اب کھلنے والا ہے، اور یہ کوئی عام دریافت نہیں تھی، یہ ایک ایسی دریافت تھی جس نے آگے چل کر کہہ سکتے ہیں تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اور جب ہاورڈ کارٹر نے پہلی بار اس مقبرے کے اندر جھانکا نا، تو ان کے منہ سے بس یہی الفاظ نکلے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا؟ سونے کے تخت، جانوروں کے عجیب و غریب مجسمے اور ایسی بے شمار چیزیں جو 3000 سال سے کسی انسان نے نہیں دیکھی تھیں۔ لیکن اس خزانے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی باہر نکلی، اور وہ تھا ایک بہت بڑا تنازع۔ ایک ایسی لڑائی شروع ہوئی جس نے اس دریافت کے معنی ہی ہمیشہ کے لیے بدل دیے۔ تو چلیے ذرا اس معاملے کی تہہ تک جاتے ہیں۔ اس پوری کہانی کے مرکز میں دو لوگ تھے۔ ایک طرف تھے ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر، اور دوسری طرف ان کی امیر و کبیر سرپرست لارڈ کارناوون۔ ان دونوں کی جوڑی کہہ لیں بہت عجیب تھی، ایک ایسی پارٹنرشپ جو قدیم مصر کے جادو نے بنائی تھی، اور آگے جا کر یہی پارٹنرشپ جھگڑے کی بنیاد بنی۔ ان دونوں میں نا زمین آسمان کا فرق تھا۔ دیکھیے، ایک طرف ہاورڈ کارٹر تھے، ایک بہت پرعزم آرکیولوجسٹ جن کے پاس تجربہ تو بہت تھا، لیکن سماجی حیثیت کہہ لیں کچھ خاص نہیں تھی۔ اور دوسری طرف لارڈ کارناوون، ایک بہت ہی امیر آدمی جن کے لیے آرکیولوجی بس ایک مہنگا شوق تھا، لیکن مصر کے چھپے ہوئے خزانوں کی تلاش نے ان دو بالکل مختلف لوگوں کو ایک ساتھ لا کھڑا کیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 4 نومبر 1922 کو ریت میں کھدائی کرتے ہوئے اچانک ایک مزدور کا اوزار کسی پتھر کی سیڑھی سے ٹکرایا۔ یہ پہلا اشارہ تھا۔ وہ لوگ 16 سیڑھیاں نیچے اترے اور سامنے ایک بند دروازہ تھا جس پر توتن خامن کی مہر لگی ہوئی تھی۔ لیکن کارٹر اکیلے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں ہفتوں تک لارڈ کارناوون کا انتظار کرنا پڑا جو لندن سے آ رہے تھے، اور جب وہ پہنچے تب جا کر انہوں نے دوسرے دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ کیا، اور اندر جو منظر تھا اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جیسے ہی اس دریافت کی خبر پھیلی نا، تو بس دنیا میں ایک ہنگامہ سمجھ گیا۔ اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ دو بالکل الگ الگ ری ایکشنز دیکھنے کو ملے۔ ایک طرف مغربی دنیا تھی جہاں اس خبر نے ایک جنون پیدا کر دیا، اور دوسری طرف خود مصر تھا جہاں قومی فخر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مغرب میں تو ایک قسم کا ٹوٹ مینیا شروع ہو گیا، مطلب توتن خامن ایک پاپ کلچر آئیکن بن گئے، مصری سٹائل کے کپڑے فیشن میں آ گئے، سنیما ہالز کے ڈیزائن بدل گئے، یہاں تک کہ ایک جاز گانا بھی بن گیا کنگ ٹوٹ پر۔ ارے چھوڑیے، لیمو پر بھی کنگ ٹوٹ کا برانڈ لگا کر بیچا جا رہا تھا۔ بس ہر طرف ٹوٹ ہی ٹوٹ تھا۔ لیکن مصر میں معاملہ بالکل الگ تھا۔ وہاں کے لوگوں کے لیے یہ دریافت اپنے قومی فخر کا نشان بن گئی۔ برطانوی قبضے کے خلاف ایک آواز اٹھی۔ یہ گانا جس کے بول آپ دیکھ رہے ہیں، قاہرہ کے ہر کیفے، ہر گلی میں گونجنے لگا۔ اس نے مصری شناخت کو ایک نیا مطلب دیا، ایک نئی طاقت دی۔ تو یہ معاملہ صرف فیشن یا گانوں تک محدود نہیں رہا۔ بہت جلد یہ دریافت ایک بہت بڑے بین الاقوامی جھگڑے کی وجہ بن گئی۔ اصل سوال اب یہ اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ اس کہانی کا، اس پورے خزانے کا آخر مالک ہے کون؟ دیکھیے، اس وقت ایک پرانا نوآبادیاتی دور کا قانون چلتا تھا جسے کہتے تھے 50-50 سسٹم۔ مطلب یہ کہ جو بھی خزانہ ملے گا اس کا 50% حصہ غیر ملکی کھدائی کرنے والوں کو ملے گا اور 50% مصر کو۔ کارٹر اور کارناوون تو بالکل پر امید تھے کہ ان کے ہاتھ بہت کچھ آنے والا ہے اسی قانون کے تحت۔ لیکن یہاں پر کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے۔ مصر اب وہ پرانا مصر نہیں رہا تھا، وہ تیزی سے بدل رہا تھا۔ جس وقت یہ مقبرہ دریافت ہوا اس سے کچھ ہی مہینے پہلے مصر کو برائے نام آزادی ملی تھی، اور اب ایک نئی قوم پرست حکومت آ رہی تھی جو ان پرانے نوآبادیاتی قوانین کو چیلنج کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اور پھر 1923 میں لارڈ کارناوون کی اچانک موت ہو جاتی ہے ایک مچھر کے کاٹنے سے۔ مغربی میڈیا کو تو جیسے ایک موقع مل گیا، انہوں نے فوراً ممیز کرس یعنی ممی کی لعنت کی کہانیاں گھڑ لیں۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا مصری کلچر سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس سے مصر میں غصہ اور بڑھ گیا کہ ان کی تاریخ کو کتنے غلط طریقے سے ایک سنسنی خیز انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں کہانی کے سب سے اہم موڑ پر، جب یہ پورا تنازع، یہ کشمکش مقبرے کے اندر ہی اپنی انتہا کو پہنچی، اور یہاں سے پاور کا بیلنس ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اور اس سب کی شروعات ایک بہت معمولی سی بات سے ہوئی۔ کارٹر نے اپنی ٹیم ممبرز کی بیویوں کے لیے سارکوفیگس یعنی تابوت کا ایک پرائیویٹ ٹور پلان کیا،
لیکن مصر کے نئے نوبدرات کے محکمے نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ طریقہ کار پر عمل کرنا ہوگا۔ بس اس بات پر کارٹر آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے اسے اپنی توہین سمجھا اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہڑتال کر دی۔ اب مصری حکومت نے اس کا جو جواب دیا نا، اس نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے سائٹ پر قبضہ کر لیا اور مقبرے کے تالے بدل دیے۔ کارٹر کو اسی مقبرے سے باہر نکال دیا گیا جسے اس نے ڈھونڈا تھا۔ کارٹر نے مقدمہ بھی کیا، لیکن وہ ہار گئے۔ آخر میں انہیں نئی شرائط قبول کرنی پڑیں۔ اور فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ مقبرے سے ملنے والی ہر ایک چیز، ہر ایک نادر شے مصر میں ہی رہے گی۔ وہ 50-50 والا پرانا سسٹم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو اس پوری لڑائی نے نا توتن خامن اور ان کے خزانوں کے معنی ہی بدل دیے۔ اب وہ صرف ایک نو آبادیاتی انعام نہیں تھے، وہ ایک آزاد، جدید مصر کے لیے قومی شناخت کی علامت بن چکے تھے۔ اس پورے پروسیس میں وقت کتنا لگا، اس کا اندازہ لگانا بھی ضروری ہے۔ پہلی سیڑھی ملنے سے لے کر آخری سب سے اندر والے تابوت کو کھولنے تک پورے 3 سال لگ گئے۔ یہ بہت صبر آزما اور محنت والا کام تھا۔ مشہور گولڈن ماسک تک پہنچنے میں ہی اتنا عرصہ لگ گیا، کیونکہ ہر چیز کو بہت احتیاط سے ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب اس خزانے کو قاہرہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ دریائے نیل کے دونوں کناروں پر ہزاروں مصری جمع ہو گئے۔ یہ صرف کچھ چیزوں کی منتقلی نہیں تھی، یہ ایک جذباتی منظر تھا۔ ایک طرح سے یہ ان کے بادشاہ کا دوسرا جنازہ تھا۔ لوگ اپنے فرعون کی واپسی کا جشن بھی منا رہے تھے اور سوگ بھی۔ اب وہ کوئی پرانی دریافت نہیں، بلکہ ان کے اپنے آباء و اجداد تھے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر 1970 کی دہائی میں توتن خامن نے ایک نیا کردار ادا کیا، اس بار ایک سفارتکار کا۔ ان کے خزانے نے امریکہ کا دورہ کیا، نیو یارک، واشنگٹن، شکاگو۔ لاکھوں لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا۔ لیکن یہ صرف ایک آرٹ ایگزیبیشن نہیں تھی، یہ ثقافتی سفارتکاری تھی۔ مصر دنیا کو بتا رہا تھا کہ وہ اب ایک نیا، خود مختار ملک ہے، اور اس دورے نے امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات کو بھی بہتر بنایا۔ تو توتن خامن کے مقبرے کی دریافت دراصل ایک کہانی کا انجام نہیں، بلکہ ایک نئے سوال کا آغاز تھی۔ اس نے ایک ایسی بحث چھیڑ دی جو آج تک جاری ہے۔ سوال یہ ہے، تاریخ کا اصل مالک ہے کون؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اسے ڈھونڈتے ہیں، یا وہ قومیں جن کے آباء و اجداد نے اسے بنایا تھا؟